اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک وان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب الی ربک فارغب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یا اللہ میرے اس پڑھنے میں میری مدد فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اپنی کاپی شروع کرنے لگی ہوں جس کے اندر ہم نے پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں اور مسلم فلسفی کے بارے میں اور چین ترکی کے آئین کے بارے میں اور برطانیہ اور انگلینڈ کے برطانیہ اور یو ایس اے کے آئین کے بارے میں اور سیوکس کا کچھ حصہ جو ہے کور ہوتا ہے، تو اس کا پہلا حصہ میں ابھی پڑھنے لگی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں کتنی مرتبہ مارشل لاء لگایا گیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے 3 ملٹری رول تھے کہ پہلا ملٹری رول 58 سے لے کے 71 تک رہا، دوسرا ملٹری رول 77 سے لے کے 88 تک رہا، اور تیسرا 99 سے لے کے 2008 تک رہا۔ ٹھیک ہے، تو پاکستان میں کتنی مرتبہ جو ہے وہ جنرل الیکشن ہوئے تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ 2018 جو ہے وہ آخری مرتبہ ہوا تھا، اور اس کو ملا کے جو ہے وہ 13 مرتبہ جو ہے پاکستان میں الیکشن ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہے پاکستانی پولیٹیکل اسٹڈی، یہ کیتھ کلاٹ کی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، ٹائم اینڈ ٹائڈ قائد اعظم نے لکھی، چودھری رحمت علی خان نے ناؤ اینڈ نیور کی کتاب لکھی، پمفلٹ لکھا ہے، کتاب لکھی 1932 میں۔ ٹھیک ہے، مولانا ابو الحسن نے نقوش اقبال کی کتاب لکھی، بیورلی نکولس نے ورڈکٹ آن انڈیا پر کتاب لکھی۔ ٹھیک ہے، تو مارچ 1948 سے لے کر ستمبر 1954 تک دستور اسمبلی نے تقریباً 44 قانون پاس کیے تھے، جس میں سے اہم ترین جو تھا وہ پروڈا کا تھا، جس میں فرد کو سیاسی اور انتخابی سرگرمیوں سے روکنا جس پر عدلیہ کی طرف سے کوئی بدعنوانی کا جو ہے وہ الزام ہو۔ پھر پہلی دستور اسمبلی کے 69 ارکان تھے، جو بعد میں 1953 تک جو ہے وہ 79 ہو گئے تھے۔ مشرقی پاکستان تقریباً 1600 کلومیٹر دور تھا مغربی پاکستان سے، جس کے 2 وزیر مشتاق احمد گرمانی ٹھیک ہے اور ملک غلام محمد تھے۔ ان دونوں سے، مشتاق احمد گرمانی سے اور ملک غلام محمد سے، لیاقت علی خان کے اچھے تعلقات نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، ملک غلام محمد جو تھے وہ پہلے وزیر خزانہ بھی تھے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ملک غلام محمد کے بعد پھر چودھری محمد علی وزیر خزانہ بنے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب فروری 1953 میں قادیانیوں کے خلاف تحریک نبوت شروع کی تھی، جو مرزا غلام احمد نے 1901 میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس وجہ سے شروع ہوئی تھی، لیکن اس میں دولتانہ نے جو ہے نا بڑی مدد کی۔ ٹھیک ہے، اور بعد میں یہ جو ہے تاریخ پھر بعد میں ختم بھی ہوگی۔ مرکزی حکومت نے جب 6 مارچ کو 1953 کو جب مارشل لاء لگایا لاہور میں، تو جو ہے یہ تاریخ ختم ہو گئی تھی، اور مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر لاہور میں جنرل اعظم خان تھا۔ ٹھیک ہے، یہ چیز یاد رکھنی 1953 میں۔ پھر کیا ہوا جی، 1950 میں 21 جنوری سے لے کے 24 جنوری تک 32 علماء نے 22 متفقہ نکات پیش کیے، جس کو مشترکہ کانفرنس بھی کہتے ہیں۔ ان کی مشترکہ کانفرنس ہوئی تھی، اس کی صدارت سید سلمان ندوی نے کی تھی۔ پھر 1953 سے لے کے 54 میں 60 لاکھ 60 جو ہے نا لاکھ ٹن جو ہے وہ غلہ امریکہ نے پاکستان کو بھیجا تھا، اور 54 سے لے کے 55 تک تقریباً 30 کروڑ روپے کا غلہ جو ہے وہ اسمگلنگ ہوا تھا۔ پھر جو ہے وہ 1954 میں 8 دفعات پر مشتمل ایک بوگرا فارمولہ بنایا گیا، اور ٹھیک ہے، اور بوگرا کو 17 اپریل 1953 میں وزیر اعظم بنایا گیا تھا، اور اس کا فارمولہ جو تھا وہ پیرٹی کی مساوات کے اصول پر تھا۔ اور جب ان کا 24 اکتوبر 1954 کو غلام محمد نے بوگرا کی وزارت توڑ دی، تو یہ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی جو ہے نا وہ ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پھر نومبر 55 میں معاہدہ بغداد ہوا، ٹھیک ہے، جس میں پاکستان، ترکی، ایران، عراق، برطانیہ جو ہے وہ شامل تھے، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ کمیونزم کو ختم کیا جائے یا اس کو روکا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ بعد میں جو ہے 1958 میں جب عراق اس سے علیحدہ ہو گیا تھا، اور اس کا نام جو ہے وہ سینٹو CENTO سینٹو جو ہے وہ 1958 میں اس کا نام رکھ دیا گیا۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح 1954 میں ٹھیک ہے 54 اس میں سیٹو یہ کا ہوا، جس میں پاکستان، تھائی لینڈ، فلپائن، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا شامل تھے، اور اس کے علاوہ کینیڈا اور امریکہ بھی شامل تھے۔ مشرقی حصے کے تحفظ کے لیے بنائی گئی۔
ٹھیک ہے. پھر 16 اپریل 1953 کو خواجہ ناظم الدین نے وزارت کو برطرف کر دیا. تو پھر وہی بات آ گئی جو 17 اپریل 1953 کو جو ہے وہ بوگرا وزیر اعظم بن گئے. اور 20 ستمبر 1954 کو ہی پروڈا کا بھی خاتمہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب آگے جی 14 اکتوبر 1955 میں وحدت مغربی پاکستان ہوئی جو 1970 تک جو ہے نا چلی. اس کو ختم بعد میں 1970 میں ختم ہوئی تھی. اس میں وحدت مغربی پاکستان کر دی، یعنی دونوں صوبوں کو ایک ایک کر دیا گیا، وحدت کر دی گئی. ٹھیک ہے. تو مغربی پاکستان میں 12 ڈویژنز پر مشتمل ایک پورا بڑا صوبہ بنایا گیا جو 2,10,000 مربع کلومیٹر کا رقبہ تھا. ٹھیک ہے. اور پہلے مشتاق احمد گرمانی اس کے گورنر بنے اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ڈاکٹر خان صاحب بنائے گئے. اور اس کے وحدت کے جو اس وحدت کے خلاف جو تھے وہ کون تھے جی؟ عبدالغفار خان تھے، ڈاکٹر خان صاحب تھے، عبدالصمد تھے، جی ایم سید تھے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ تھے جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ وحدت کی جائے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں سے ہم تھوڑی سی پیچھے ایک چھوٹا سا ویو لے لیتے ہیں کہ 23 جون 1955 میں جو ہے نا دوسری قانون ساز اسمبلی نے کا انتخاب ہوا تھا جس میں 80 لوگ تھے، اور اس کے 2 اجلاس ہوئے تھے جو 1 جولائی میں ہوا تھا اور 1 اگست میں ہوا تھا 1955 میں. جو 1955 جولائی میں ہوا تھا وہ مری میں ہوا تھا، اور جو اگست میں ہوا تھا وہ کراچی کے اندر ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا 5 جون 1955 میں مشرقی پاکستان سے گورنر راج کو ختم کر دیا گیا اور جمہوریت کو جو ہے وہ بحال کر دیا گیا. یعنی کہ وحدت مغربی پاکستان سے پہلے مشرقی پاکستان کے اندر سے گورنر راج کو ختم کر دیا گیا اور گورنر راج کو جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا گیا اور وحدت مغربی پاکستان ہوگی. بعد میں 7 جولائی 1955 میں سیکنڈ خصوصی اسمبلی نے ذمہ داریاں سنبھالی. پچھلی مقررہ کے صرف 14 لوگ شامل تھے جس میں. ٹھیک ہے. جس کا بھی ہم نے بتایا کہ جس نے جو ہے وہ خصوصی اسمبلی نے اجلاس بھی بلائے تھے 1955 میں کراچی اور مری میں. ٹھیک ہے. اچھا اب آگے 8 ستمبر 1958 میں گوادر کا پاکستان سے الحاق ہو جاتا ہے. یہ جنرل ایوب خان سے جو ہے وہ 1 مہینہ پہلے کی بات ہے کہ 8 ستمبر 1958 میں گوادر کو پاکستان کے ساتھ منسلک کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اب جنرل ایوب کی طرف آتے ہیں تو بنیادی جمہوریتوں کے تحت جو ہے وہ کیا کیا بنایا گیا؟ یونین کونسل بنائی گئی، ٹاؤن کمیٹی، میونسپل کارپوریشن اور کنٹونمنٹ بورڈ بنایا گیا. پھر 17 فروری 1960 میں 17 فروری 1960 میں جسٹس شہاب الدین کی سربراہی میں دستور ساز ایک کمیشن بنایا گیا. ٹھیک ہے. جس کا کام تھا دستور بنانا. پھر 1956 کا آئین بنانے میں جو پہلے ہمارا 1956 کا آئین بن چکا ہے اس میں بنانے میں برطانوی ماہر سر آئیور جنگز کا بھی خدمات تھی. اور PODO پوڈو اینڈ ایبڈو یہ دونوں جو ہے ایوب کے دور کے اہم قانون تھے. پوڈو کا مطلب ہے پبلک آفس ڈسکوالیفیکیشن آرڈر. ٹھیک ہے. اور ایبڈو کا مطلب ہے الیکٹیو باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر. دونوں ڈسکوالیفیکیشن آرڈر ہیں. پوڈو میں PO سے پبلک آفس ہے اور ایبڈو میں EB سے الیکٹیو باڈیز ہیں. ٹھیک ہے. لیاقت علی خان نے سیاست دانوں کے منفی رویے کے خلاف ROD بنایا تھا. یہ جو شروع میں 1951 کی بات ہے سب اس ٹائم پہ لیاقت علی خان نے ROD بنایا تھا. ٹھیک ہے. اور ایبڈو کے تحت یہ ایوب خان کے دور میں تقریباً 6,000 لوگ نکالے گئے. اور پھر ایوب خان نے جو ہے 1961 میں خواتین کے تحفظ کے لیے فیملی لا آرڈیننس بھی بنایا تھا FLO. ٹھیک ہے. 1 نومبر 1959 میں سیاسی حکم نامہ جاری کیا گیا جس میں بنیادی جمہوریتوں کے نظام کے 5 مراحل تقسیم کیا گیا. پہلا مرحلہ کیا تھا؟ یونین کونسل کا. ٹھیک ہے. اور اس میں یونین کونسل دیہاتوں میں تھی اور یونین کمیٹی جو تھی وہ شہروں میں تھی. پھر دوسرا مرحلہ جو تھا تحصیل کونسل کا تھا. ٹھیک ہے. سب ڈویژن آفیسر اس کا جو ہے وہ بڑا ہوتا تھا. یونین کونسل میں چیئرمین تھا. ٹھیک ہے. تحصیل کونسل میں سب ڈویژن آفیسر تھا. ڈسٹرکٹ کونسل میں ڈپٹی کمشنر تھا. اور ڈویژن کونسل کے اندر جو ہے وہ ڈویژنل کمشنر تھا. پھر اسی طرح صوبائی اور ترقیاتی کونسل تھی جو 5ویں مرحلے پہ تھی. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد جی 25 فروری سے یہ 10 جنوری 1966 میں معاہدہ تشکند کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ 25 فروری تک جو ہے ہم اپنی فوجیں واپس بھجوا لیں گے، اپنی اپنی جگہ پہ واپس آ جائیں گی. اور بھارت کی طرف سے لال بہادر شاستری اور روس کا کوسجن بھی شامل تھا اس میں. ٹھیک ہے. پھر جی 1962 کے آئین میں 250 دفعات شامل تھیں اور 5 اس کے جدول تھے، چیپٹرز تھے.
پھر سیشن آفیسر اسکیم کا آغاز اسی 1962 کے آئین میں اس میں آغاز ہوا سیشن آفیسر اسکیم کا. سیکشن SECSSSION سیکشن آفیسر اسکیم. ٹھیک ہے. پھر وزراء کے اختیارات میں بھی اضافہ کیا گیا اور مالیات کا عمل دخل اس میں کم کیا گیا. پھر اعلیٰ سرکاری ملازمتوں کی جو ہے نا بہتر سے تربیت کرنے کا بھی بندوبست کیا گیا. پھر انتظامی امور میں مرکزیت کو خاتمہ کر دیا گیا. مرکزی محکموں کی ترتیب جو ہے وہ 5 ڈویژنز پہ رکھی گئی. کون کون سی ڈویژن تھی جی؟ کیبنٹ ڈویژن تھی، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن تھی، پلاننگ ڈویژن تھی، اکنامکس ڈویژن تھی، اور سرحدوں کی اور علاقوں کی جو ہے نا وہ ڈویژن تھی. ٹھیک ہے. پھر 30 دسمبر 1958 کو SM شریف کی سربراہی میں ایک تعلیمی کمیشن بنایا گیا. ٹھیک ہے. تعلیمی کمیشن کب بنایا تھا؟ 30 دسمبر 1958 میں. ٹھیک ہے. پھر 26 اگست 1959 میں رپورٹ پیش کی جس نے اور اس میں 336 صفحات پر مشتمل تھا اور تعلیمی رپورٹ کے مطابق 4 مدارج تھے. ایک پرائمری ایجوکیشن تھی، سیکنڈری ایجوکیشن تھی، ہائر سیکنڈری ایجوکیشن تھی اور ہائر ایجوکیشن تھی. ٹھیک ہے. تو 1959 میں قانونی اصلاحات کا کمیشن قائم ہوا اور 1959 میں یہ اختر حسین کی قیادت میں خصوصی کمیشن برائے صوبائی نظم و نسق بھی بنایا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ سارے جو تھے یہ 1959 میں تھے تینوں. کون کون سے؟ ایک تعلیمی کمیشن، پھر صوبائی امور کا کمیشن اور ایک قانونی کمیشن. ٹھیک ہے. قانونی کمیشن جو تھا وہ اختر حسین کی قیادت میں تھا. ٹھیک ہے. اچھا اب پھر آگے جی ہماری 1965 کی جنگ ہوتی ہے جو 6 ستمبر سے لے کے 23 سپتمبر تک جو ہے وہ رہتی ہے اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان یہ جنگ ہوئی تھی 6 ستمبر سے 23 ستمبر تک. پھر 14 نومبر 1968 میں جو ہے بھٹو گرفتار ہو جاتے ہیں اور ان کے علاوہ ولی خان اور 11 دوسرے سیاسی رہنما بھی جیل میں بھیج دیے جاتے ہیں. پھر فروری 1969 میں یہ جو ہے وہ ڈیفنس آف پاکستان رولز کو ختم کر دیا گیا اور 25 مارچ 1969 کو یحییٰ خان نے مارشل لاء لگا دیا. پھر یحییٰ خان کا دور آ جاتا ہے جی. یحییٰ خان کے دور میں جی لیفٹیننٹ جنرل تھے عبدالحمید اور ایئر مارشل تھے نور خان اور وائس ایڈمرل کون تھے جی؟ ڈپٹی مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر SM احسان. ٹھیک ہے. ان کو بنا دیا گیا. لیفٹیننٹ جنرل عبدالحمید، ایئر مارشل نور خان، وائس ایڈمرل SM احسان. ٹھیک ہے. پھر 19 مارچ 1969 کو ڈاکٹر ہدا بنگلہ دیش میں اور یوسف ہارون پاکستان میں گورنر بنائے گئے تھے. ٹھیک ہے. یہ ماشاء اللہ سے جو ہے نا تقریباً 6 دن پہلے کی بات ہے. ڈاکٹر ہدا بنگلہ دیش میں اور یوسف ہارون پاکستان میں گورنر بنے تھے. ٹھیک ہے. پھر PCO بنایا گیا، پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر. ٹھیک ہے. اس کے تحت کیا کیا گیا؟ حکومتی اختیارات کو فوج اور بیوروکریسی کو جو ہے وہ سونپ دیا گیا. پھر 5 جولائی 1969 کو جو ہے وہ لیبر پالیسی کا اعلان کیا گیا. پھر اسی طرح ایکویٹی پارٹیسپیشن فنڈ سرمایہ کاروں کے لیے نظام بنایا گیا. پھر چوتھا 5 سالہ منصوبہ بنایا گیا جو 1970 سے 75 تک کا تھا، لیکن اس میں کیا ہوا کہ 1971 کی جو ہے نا بیچ میں جنگ آ گئی. ٹھیک ہے. اچھا آگے ایئر مارشل نور خان کی تعلیمی کمیٹی بنائی گئی اور اس کمیٹی نے 1 جولائی 1970 کو جو ہے وہ اپنی رپورٹ نافذ کی یا ان اصولوں کو انہوں نے نافذ کیا. 1 جولائی 1970 نور خان کی تعلیمی کمیٹی کے اصول. تو اس میں کیا تھا جی؟ پہلی سے لے کے تیسری تک پرائمری جماعت ہوگی. ٹھیک ہے. پرائمری آئے گا. پھر مشرقی پاکستان میں یونیورسٹی کا قیام ہوگا. اساتذہ کے لیے 90 کروڑ روپے مختص کیے گئے. 68 بنگلہ دیش کے اور 32 پاکستان کے لیے طلبہ کے وظائف پر 16 کے بجائے 32 کروڑ روپے لگائے گئے. یعنی کہ 32 کروڑ پاکستان کے مغربی پاکستان کے لیے اور 68 لاکھ کروڑ جو ہیں وہ بنگلہ دیش کے لیے یہ مختص کیا گیا. پھر جی کیا ہوا؟ مرکزی انتخابات کی تاریخ 15 اکتوبر اور صوبائی کی 22 اکتوبر رکھی گئی تھی اور انتخابات کی تاریخ 15 اکتوبر سے لے کے پھر کیا ہوا 5 اکتوبر اور صوبائی جو تھی وہ 22 اکتوبر رکھی گئی تھی. لیکن کیا ہوا کہ وہ 5 اکتوبر سے بڑھتے بڑھتے 7 دسمبر تک یعنی کہ 2 مہینے آگے ڈیلے ہوگی. 7 دسمبر 1970 تک چلے گی. پھر جی LFO بنایا گیا 1 جولائی کو 1970 کو. اب 1 جولائی کو جو ہے پہلے نور خان کی کمیٹی نے اصول بھی دیے ہیں اور ٹھیک ہے. اور 1 جولائی 1970 کو LFO بھی بنایا گیا جس میں کیا کہا گیا جی
کہ 313 ارکان ہیں جس میں سے 13 جو ہیں وہ عورتوں کی نشستیں ہوں گی اور صوبائی اسمبلیوں کی جو نشستیں اس طرح سے ہوں گی: پنجاب 85، سندھ 28، NWFP 19، بلوچستان 5، ایسٹ پاکستان 169 اور قبائلی علاقوں کے لیے 7. ٹھیک ہے. پنجاب کو جو ہے وہ صوبائی نشستوں میں کیا دیا گیا جی؟ 180. ٹھیک ہے. سندھ میں 60، NWFP میں 40، بلوچستان میں 20 اور ایسٹ پاکستان میں 300. ٹھیک ہے. یہ پروویژنل ہے. پہلے جو 85، 28، 19، 5 اور 169 جو تھے اور 7 جو تھے یہ کیا تھا؟ یہ مرکزی تھے. اور یہ جو 180، 60، 40، 20، 300 ہے یہ پروویژنل ہے. پھر 1 جولائی کو یعنی کہ یہ 3 کام اہم ہوئے: ایک تعلیمی کمیٹی والا، ایک LFO والا، اور ایک جو ہے وہ 1 جولائی کو کیا ہوا؟ وحدت مغربی پاکستان کو ختم کر دیا گیا. پھر ٹھیک ہے جی، یہ جب اعلان ہوئے سارے تو پھر ماشاء اللہ انتظامیہ میں کون کون گیا جی؟ یا خان جو تھا وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ سامنے آئے، اور عبدالحمید جو تھے ڈپٹی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، اور وائس ایڈمرل جو مظفر احسن یعنی SM احسن، اور ایئر مارشل جو تھا وہ عبدالرحیم. اور اسی طرح مارشل لا ایڈمنسٹریٹر زون بلوچستان کے جو تھے وہ محمد یعقوب خان کو بنگلہ دیش کا. ٹھیک ہے. ٹکا خان کو پنجاب کا، پنجاب زون کا مارشل ایڈمنسٹریٹر، اور اسی طرح سے سندھ کا رحیم خان، اور NWFP میں محمد جمشید، اور بلوچستان میں نذیر حسین. ٹھیک ہے. اچھا، اب مجیب الرحمان کی طرف آتے ہیں. انہوں نے جی اپنی پاکستان عوامی لیگ بنائی جو 1970 کے الیکشن میں 12 جماعتوں میں سے ایک نشست کو بھی جو ہے وہ کوئی نہیں کامیابی ملی، تو کل جو تھی 22 جماعتیں تھیں جس میں ایک جو تھی پاکستان عوامی لیگ بھی تھی جو مولانا باشانی جو تھے اس کے نیشنل عوامی پارٹی کے تھے، اور عطاء الرحمان جو تھے وہ پاکستان نیشنل لیگ کے تھے. ٹھیک ہے. یہ 3 پارٹیز جو تھیں وہ بنگلہ دیش سے تھیں. کون سی پہلی تھی؟ پاکستانی عوامی لیگ، ٹھیک ہے، نیشنل عوامی پارٹی اور پاکستان نیشنل لیگ. مجیب الرحمان کی تھی پاکستان عوامی لیگ، مولانا باشانی کی تھی نیشنل عوامی پارٹی، اور عطاء الرحمان کی تھی پاکستان نیشنل لیگ. پھر پاکستانی عوامی لیگ نے 167 جو ہے وہ نشستیں لیں جس میں 7 عورتوں نے لیں، اور پیپل پارٹی نے 88 نشستیں لیں جس میں سے 50 جو تھیں وہ عورتوں نے لیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یحییٰ خان نے 3 جنوری 1971 کو اجلاس یحییٰ خان نے 3 جنوری 1971 کو اجلاس طلب کیا، پھر ملتوی کر دیا. بنگال میں ہنگامے ہوئے. یحییٰ خان نے بدامنی کے لیے فوجی سہارا لیا. بھارت کی مداخلت ہوئی اور دسمبر 1971 میں جنگ ہو گئی اور پاکستان جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا. یعنی کہ یحییٰ خان نے 3 جنوری 1971 کو اجلاس بلایا تھا لیکن پھر اس نے خود بھی ملتوی کر دیا، اور اس وجہ سے جو ہے وہ بنگال میں ہنگامے ہو گئے. اور پھر یحییٰ خان نے جو ہے وہ فوجی سہارا لے کر جو ہے نا یہ کام کیا، تو انڈیا نے بھی مداخلت کی اور پھر جو ہے وہ جنگ چھڑ گئی. پھر 25 مارچ 1971 کی رات کو یحییٰ خان نے مجیب الرحمان کو گرفتار کروا کے مغربی پاکستان بھجوا دیا اور عوامی لیگ کو جو ہے وہ غیر قانونی جماعت کہہ دیا. پھر یہ 8 جنوری 1972 کو رہائی ملی اس کو، اور پھر یہ 15 اگست 1975 کو مجیب الرحمان جو ہے وہ فوجی انقلاب کے ہاتھوں میں ہلاک بھی ہو گئے. تو یہ جو ہے وہ پھر یہ مزید جو ہے وہ 3-4 سال ہی رہے. ٹھیک ہے. پھر جنرل ٹکا خان جو ہے مشرقی پاکستان کے گورنر بنے، اور بعد میں پھر جنرل نیازی نے بنے. ہم نے پہلے دیکھا ٹکا خان جو تھے وہ پنجاب کے تھے، لیکن پھر بعد میں جو ہے وہ ٹکا خان کو ہٹا کے انہوں نے جنرل نیازی کو جو ہے وہ وہاں پہ بھیج دیا. پھر 16 دسمبر 1971 کو جنرل نیازی نے ہتھیار ڈال دیے. ٹکا خان گورنر بنا تو چیف جسٹس نے جو ہے اس سے حلف لینے سے بھی انکار کر دیا، کیونکہ کمانا جاتا ہے کہ ٹکا خان کی جو ہے وہ اچھے کام نہیں تھے اس کے. پھر بھارتیوں کے قبضے میں 6000 مربع کلومیٹر جو ہے وہ چلا گیا. مشرقی پاکستان نے مجموعی طور پر ہمارے ساتھ تقریباً 13 سال 2 ماہ اور 9 دن جو ہے ماشاء اللہ میں گزارے تھے. اور یہاں پہ پھر جو ہے نا یہ والا ٹاپک اینڈ ہوتا ہے. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کا دور آ جاتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ 30 نومبر 1967 کو انہوں نے اپنی پیپل پارٹی بنائی تھی. ٹھیک ہے. 30 نومبر 1967. ٹھیک ہے. اور 20 دسمبر 1971 کو جو ہے وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے طور پر سامنے آئے. یہاں پہ نہیں لکھا ہوا لیکن 20 دسمبر 1971 کی ڈیٹ مینشن. 21 اپریل 1972 کے عبوری دستور پر یہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر رہے تھے. ٹھیک ہے.
1972 میں انہوں نے 21 اپریل کو ایک عبوری دستور دیا تھا جس کے طور پر یہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر رہے. اعلیٰ اختیاراتی کمیشن کی تقرری ہوئی. ٹھیک ہے، میں سربراہ محمود الرحمان تھے، اور 1971 کی ناکامی کے اسباب کا جائزہ لینے کے لیے جو ہے یہ کمیشن بنایا گیا تھا. کون سا کمیشن تھا؟ اعلیٰ اختیاراتی کمیشن، جس کے سربراہ تھے محمود الرحمان. ٹھیک ہے، پھر افواج سے متعلق 5 اقدامات ہوئے. بھٹو نے وزارت خارجہ، دفاع، داخلہ، صوبائی امور اپنے پاس رکھے. ٹھیک ہے، پنجاب کے غلام مصطفیٰ کھر تھے، NWFP کے شیر پاؤ، سندھ کے ممتاز علی بھٹو، بلوچستان کے غوث بخش رئیسانی، اور غوث بخش رئیسانی کے بعد بزنجو آئے، بزنجو کے بعد پھر اکبر بگٹی آئے. ٹھیک ہے، یہ بلوچستان میں جو ہے وہ آئے تھے. پھر NAP پر یہ دور میں پابندی تھی نیشنل عوامی پارٹی پہ، تو بھٹو نے جو ہے وہ ہٹا لی تھی، اور NAP پر نے دہشت گردی مچا دی. 75 میں پھر پابندی لگا دی اور ولی خان کو پھر گرفتار کر دیا، اور پھر باقی ارکان بھی گرفتار ہو گئے جو بعد میں ضیاء کے دور میں 77 میں جو ہے وہ رہائی پائی تھی انہوں نے. پھر 22 فروری کو 1974 کی جو ہے OIC جو ہے نا، آرگنائزیشن آف اسلامک کوپریشن جو ہے، اس کی کانفرنس ہوئی جس میں بھٹو نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا تھا. یہ لاہور میں ہوئی تھی. تو پھر اس کے بعد ہے جی 50,000 ٹن چاول جو تھے اور 10 ملین گز کپڑا جو تھا وہ پاکستان نے بنگلہ دیش کو جو ہے وہ تحفہ دیا. پھر مجیب کے بعد خونکر مشتاق احمد بنگلہ دیش کے جو ہے وہ صدر بنے. جب مجیب الرحمان کا قتل ہو گیا 75 میں، تو پھر ہم نے دیکھا کہ ان کی جگہ پھر مشتاق احمد جو تھے، خونکر مشتاق احمد جو تھے وہ بنگلہ دیش کے صدر بن گئے. پھر لندن پلان ہوا. ٹھیک ہے، پھر 1974 7 ستمبر 1974 کا قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا، اور یہ جو ہے وہ امینڈمنٹ بھی تھی آئین میں. خصوصی کمیٹی کی رپورٹ تھی. یہ 10 اپریل دستوری خاکے کی منظوری ہوئی تھی. ٹھیک ہے، 1973 آئین جو بنانے والے ہیں 10 اپریل کو اس کی منظوری ہوئی تھی. 22 اپریل کو دستخط ہوئے تھے، اور 14 اگست کو جو ہے وہ نفاذ ہوا تھا. ٹھیک ہے، 10 اپریل کو منظوری ہوئی تھی، 22 اپریل کو دستخط ہوئے تھے صدر کے، اور 14 اگست 1973 کو اس کا نفاذ ہوا. پھر 21 اپریل کو 1972 کو عبوری دستور کو تیار کیا گیا تھا. اچھا، پھر جو ہے بھٹو نے پہلا دورہ جو تھا وہ کابل میں کیا. 11 جنوری 1972 کو ظاہر شاہ جو تھے وہ وہاں کے تھے. اور چین کا دورہ 1972 میں کیا. 31 جنوری 1972 کو جو چوین لائی تھی اس ٹائم پہ وہاں پہ. پھر فروری 1974 میں OIC کی کانفرنس ہوئی. 49 ممالک شامل تھے. پھر RCD کو بھی نئے انداز میں ترتیب دی گیا. پھر پاکستان اور چین کے درمیان 371 میل اور روس کے درمیان 188 میل لمبی ایک واخان کی پٹی بھی بنائی گئی. ٹھیک ہے، پھر مارچ میں 1977 میں تیسری دنیا کے ممالک کی کانفرنس بلائی جانی تھی، تو بھٹو کو گروپ آف 77 کا صدر مان لیا گیا. ٹھیک ہے، پھر بھٹو نے فرانس سے ایٹمی پلانٹ کی خریداری کا بھی معاہدہ کیا. مئی 1974 میں بھارت نے دھماکہ کر دیا، اور ہنری کسنجر نے جو ہے وہ سیکورٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے اس ٹائم پہ 1976 میں، اور جمی کارٹر تھے. ان دونوں نے پاکستان میں بھٹو کو منع کیا کہ وہ نہ ایٹمی دھماکہ کریں. تو مئی 1974 کو جو ہے وہ انڈیا نے دھماکہ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اچھا 1972 کو 18 اگست 1972 کو دہلی معاہدہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، پھر وقف کا قائد کون تھا؟ عزیز احمد. اور قیدیوں کو آزادی ملنی چاہیے، اس میں یہ جو ہے نا وہ دہلی معاہدہ میں کہا گیا. اور پھر شملہ معاہدہ بھی ہوا. ٹھیک ہے، جو ہوا تھا جولائی میں 1972 2 جولائی کو یہ معاہدہ ہوا، شملہ معاہدہ. ٹھیک ہے، اس کے مطابق یہ شملہ معاہدہ ہوا تھا. اسی میں جو ہے نا وہ سارا آ جاتا ہے کہ 28 جون سے مذاکرات شروع ہوئے اور اندرا گاندھی اور بھٹو کے درمیان یہ ہوئے، اور پھر 18 اگست کو دہلی معاہدہ بھی ہوا اسی کے تحت. اور وفد کا قائد عزیز احمد تھا، اور اس نے قیدیوں کو جو 93,000 قیدی تھے ان کو واپس جو ہے وہ لے کے آنا تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہ ہے جی چیف اکنامکس محبوب الحق کے مطابق 1971 تک 60% صنعتی اثاثے اور 80% انشورنس 22 خاندانوں کی ملکیت میں تھے. ٹھیک ہے، پھر 1972 تک 22 سردار خاندانوں کے پاسپورٹ ضبط کر لیے گئے. پھر 19 کمپنیوں کو 10 کروڑ سے زائد صنعتی الائنس غیر قانونی قرار دے دیا گیا، اور 20 صنعتیں قومی ملکیت میں لے لی گئیں جن کے اثاثوں کی قیمت $200 ملین ڈالر تھی. ٹھیک ہے، $200 ملین تھی. ان کو اپنی ملکیت میں قومی ملکیت میں 2 جنوری 1972 کو آرڈیننس منظور کیا گیا. یہی
جو ہے اس کو قومیانے کی پالیسی کو 19 مارچ 1972 کو تمام لائف انشورنس کمپنیاں قومیہ لیے گئیں اور اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کے تحت سب کو اکٹھا کر لیا گیا. پھر جنوری 1974 کو شیڈیول بینک قومیائے گئے, ٹھیک ہے, 1974 میں. اور 72 میں نیو لیبر پالیسی کا اعلان کیا گیا. اسٹیفر سسٹم بنایا گیا, فیکٹری کے مزدوروں کو اختیارات دیے گئے. اس کے تحت ٹریڈز یونینز کی تعداد جو 77 تک 8250 تک ہو گئی تھی, ٹھیک ہے. پھر 1972 میں لیبر کورٹ یعنی لیبر کا مقدمہ عدالت میں 30 دن سے زیادہ نہیں چلایا جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا, پھر یہ اب 1972 میں یہ تعلیمی لحاظ سے جو ہے وہ نئی پالیسی بنائی گئی 15 مارچ 1972 کو, ٹھیک ہے. پھر 1974 تک 10ویں کی تعلیم مفت کر دی گئی علامہ اقبال یونیورسٹی میں. اور ستمبر 1972 کو پرائیویٹ کالجوں کو بھی گورنمنٹ بنا دیا گیا. 72 میں ہی پرائیویٹ اسکولوں کو بھی گورنمنٹ بنا دیا گیا. 1973 میں جو ہے وہ بلدیاتی اداروں کی کالج کو بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کا کر دیا. یعنی کہ اب ہم دیکھیں تو پیچھے کی سائڈ سے تو کیا ہوا تھا, 1971 میں اعلیٰ اختیاراتی کمیشن محمود الرحمان نے بنایا تھا, ٹھیک ہے. اور اس میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب کا جائزہ لینا تھا اس کا کام. اگست 1972 میں دہلی معاہدہ ہوا تھا. عزیز احمد نے قیدیوں کو رہائی کے لیے آزادی کے لیے جو ہے وہ کیا تھا. اور پھر 1972 میں ہی, ٹھیک ہے, 1972 میں 22 سردار خاندانوں کی جو ہے پاسپورٹ ضبط کیا گیا, آرڈیننس بنایا گیا, انشورنس کمپنیاں ساری قومیائی گئیں اور جو ہے وہ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کے تحت جو ہے ساروں کو اکٹھا کر لیا گیا. پھر NLP بنائی گئی, ٹھیک ہے, نیو لیبر پالیسی, یہ جو ہے یہ بھی 1972 میں تھی. اسی طرح سے قانونی اصلاحات بھی 1972 میں تھی. مارچ میں تعلیمی پالیسی بھی 1972 میں تھی. اور پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ کالجز بھی قومیائی گئے تو یہ بھی 1972 میں ہی تھے, ٹھیک ہے جی. اچھا 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 اب جی آگے آئے جی. فروری 1972 میں جو ہے وہ LP ہوا ہے, نیو لیبر پالیسی تھی, ٹھیک ہے. مارچ 1972 میں ایجوکیشن پالیسی تھی. اور اپریل 1972 میں قانونی اصلاحات تھی, لاء پالیسیز تھیں, ٹھیک ہے, یہ بھی یاد رکھنا ہے. تو حد ملکیت جو تھی جنرل ایوب کے دور میں تھی, جنرل ایوب کے دور میں نہری زمین تھی 500 ایکڑ اور بارانی زمین تھی جو 1600 ایکڑ کی, ٹھیک ہے. اسی طرح پیداواری یونٹ 36,000 تھا اور باغ جو تھے 150 تھے. لیکن بھٹو کے دور میں کیا ہوا تھا, 500 ایکڑ کو ہٹا کے 150 ایکڑ کر دیے گئے. بارانی جو تھی, ٹھیک ہے, نہری زمین 150 ایکڑ, بارانی زمین جو ہے وہ 300 ایکڑ اور پیداواری یونٹ جو تھا وہ 5,000 رکھا گیا. دیہاتوں کی ترقی کے لیے جو ہے وہ 1953 میں ولیج ایکٹ کے نام سے منصوبہ بنایا گیا. پھر انہی خطوط پہ جو ہے وہ 1973 میں پیپل ورکس پروگرام بنایا گیا. صرف پنجاب میں جو ہے نا 50 کروڑ روپے صرف کیے, تقریباً 60 کروڑ روپے جو ہے وہ استعمال کیا گیا. پھر 13 اپریل 1972 کو قانونی اصلاحات کا اجرا کیا گیا. پھر آئین کے جو ہے وہ 6 دن کے بعد یعنی کہ 20 اگست 1973 کو جو ہے وہ نوکرشاہی کا بھی خاتمہ کر کے نئے 22 سکیلز بنا دیے گئے, 22 سکیلز جو ہیں. پھر CSP ختم کر کے کیڈرز بنا دیے گئے, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح پھر 1983 میں پھر بعد میں ضیاء کا دور آ جاتا ہے, وہ ہم آگے پھر ہم پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, اب ہم نے ضیاء الحق کا دور پڑھنا ہے. تو اس میں ہم لوگوں نے شروع سے یہاں سے پڑھنا ہے کہ 1983 میں ضیاء دور میں عام انتخابات کے بجائے لوکل باڈیز کے انتخابات ہوئے تھے. یہ یاد رکھنا, 83 میں عام انتخابات کے بجائے لوکل باڈیز کے انتخاب ہوئے تھے. اور 1985 میں محمد جنیجو جو ہے وزیر اعظم نامزد ہوئے. اور پیچھے سے ضیاء الحق کی ہسٹری کیا ہے کہ 16 ستمبر 1978 تک جو ہے فضل الہی کا عہدہ صدارت ختم ہوا تھا. تو پھر اس کے بعد ضیاء جو ہے وہ صدر بنا دیے گئے. اس کے بعد 16 اکتوبر 1979 کے انتخابات ملتوی کر دیے گئے اور کوئی بھی نئی تاریخ نہیں دی گئی. پھر آسمہ جیلانی کیس میں جو ہے کورٹ نے جو ہے یحییٰ خان کے مارشل لاء کو غیر قانونی بھی قرار دے دیا, ٹھیک ہے. لیکن نصرت بھٹو کی سماعت پر چیف جسٹس آف پاکستان یعقوب علی خان کو ریٹائر کر دیا گیا. پھر نئے جسٹس جو ہے انوار الحق آئے تھے جس نے مارشل لاء کو جو ہے وہ جائز قرار دیا تھا, ٹھیک ہے, انوار الحق, ٹھیک ہے. پرانے کون سے تھے, چیف جسٹس یعقوب علی خان, اور نئے والے تھے انوار الحق. پھر بھٹو کے خلاف نواب محمد احمد خان کے قتل کی
کی سازش میں جو ہے نا وہ انہوں نے شرکت کی تھی، اس وجہ سے مقدمہ بنایا گیا اور کرتاسی بس بنایا گیا جو 2771 صفحات پر مشتمل تھا۔ پھر رجسٹریشن آف پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ بنایا گیا جو بعد میں غیر آئینی قرار دے دیا، ٹھیک ہے، رجسٹریشن آف پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ یہ بعد میں غیر آئینی قرار دیا تھا۔ پھر مولانا انصاری کی قیادت میں کمیشن رپورٹ بنائی گئی جو 1983 میں پیش کی گئی، ٹھیک ہے۔ پھر 1984 میں ریفرینڈم ہوا جس میں ضیاء الحق کو 97% جو ہے وہ ووٹ ملے اور وہ صدر بن گیا۔ 23 مارچ 1985 کو پارلیمنٹ اجلاس میں صدر کا حلف اٹھایا انہوں نے، اور 30 دسمبر 1985 کو مارشل لا کو انہوں نے ہٹا دیا، یعنی کہ مارچ 1985 کو جو ہے نا صدر بن گئے، اور دسمبر میں یعنی کہ مارچ سے لے کر ستمبر تک جو ہے وہ صدر اور مارشل لا دونوں عہدوں پہ تھے۔ پھر کیا ہوا جی، 2 مارچ 1985 میں 180 آرٹیکل میں 67 میں ترمیم کی گئی، ٹھیک ہے۔ آرٹیکل نمبر 180 میں 67 میں ترمیم کر دی گئی جو کہ 73 کے آئین میں شامل تھا۔ تو اس میں کیا کیا ہے، 2 مارچ 1985 میں اس میں ترمیم کی گئی جو RCO ریوائول آف کانسٹیٹیوشن آرڈر کیا گیا، جس کے تحت جو ہے وہ RCO بنایا گیا۔ مارچ 1988 میں وزیر اعلیٰ کے بعد جو ہے وزیر اعلیٰ، اور 90 دن کے 1990 کے بعد وزیر اعظم کا چناؤ جو ہے وہ اسمبلیاں کریں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے جو تھا گورنر اور صدر کو یہ اختیار حاصل تھا۔ 8ویں ترمیم یعنی کہ کی گئی 8ویں ترمیم۔ اچھا جی، 10 اپریل 1988 کو سانیہ اوجڑی کیمپ ہوا، کہ اوجڑی کیمپ کا واقعہ ہوا 10 اپریل 1988، اور اپریل ہی میں پھر وزیر خارجہ زین نورانی نے معاہدہ جنیوا بھی کیا تھا، معاہدہ جنیوا پہ دستخط کیے تھے۔ وزیر خارجہ کون تھے؟ زین نورانی۔ اچھا، 29 مئی 1988 میں ضیاء نے مرکزی اور صوبائی اسمبلیاں ساری جو ہیں وہ اس نے توڑ دیں، ٹھیک ہے۔ ضیاء نے 29 مئی 1988 میں ضیاء نے مرکزی اور صوبائی اسمبلیاں ساری توڑ دیں، اور اس کے بعد پھر اگست میں جو ہے وہ 1988 میں بہاولپور کا واقعہ ہو گیا، صدر ضیاء الحق اور عبد الرحمن جو ہے وہ مر گئے۔ اچھا، اس کی ڈیٹ 17 اگست 1988۔ پھر اس کے کاموں کی طرف دیکھیں تو اسلامی نظریاتی کونسل پر توجہ دی گئی ہے، اور احترام رمضان آرڈیننس بنایا گیا جو 24 جون 1981 میں تھا۔ زکوٰۃ آرڈیننس 20 جون 1980 میں۔ عشر کا نظام جو تھا 1982 سے شروع ہوا۔ حدود آرڈیننس 9 فروری 1979 میں ہوئے۔ شرعی عدالت منصوبہ جو ہے وہ قاضیوں کی تربیت کے لیے وہ جوڈیشل سروس اکیڈمی بنائی گئی، ٹھیک ہے، یہ شرعی عدالتوں کے لیے منصوبہ بنایا گیا تھا۔ اور جون 1981 میں وفاقی شرعی عدالت قائم کی گئی، یعنی کہ شریعت فیکلٹی کا قیام کیا گیا۔ اسلامی قانون کی پابندی کے لیے جو ہے یہ بنائی گئی تھی، تدریس کے لیے۔ اور علماء مشائخ کنونشن بنایا گیا 1980 میں۔ جنرل اسمبلی میں ضیاء الحق نے خطاب کیا 1980 میں۔ اسلامی وزرائے خارجہ کی سطح پر 2 کانفرنسیں ہوئیں جو زیادہ دور میں پاکستان میں بھی ہوئیں۔ چلیں اچھا، اور پھر یہ ترتیب سے جو ہے دیکھا جائے تو جوڈیشل سروس اکیڈمی اور حدود آرڈیننس، یہ دونوں چیزیں جو تھیں یہ 79 میں ہوئی۔ پھر زکوٰۃ 80 میں، اور زکوٰۃ کے ساتھ علماء مشائخ کنونشن بھی 80 میں، یہ 2 چیزیں، ٹھیک ہے۔ پھر رمضان آرڈیننس 81 میں ہوا تھا، اور اسی طرح وفاقی شرعی عدالت بھی 1981 میں ہوئی تھی، اور عشر کا نظام جو 1982 میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ حدود، زکوٰۃ، رمضان، عشر، ٹھیک ہے۔ حدود کے ساتھ JSA، زکوٰۃ کے ساتھ علماء مشائخ کنونشن، اور رمضان کے ساتھ وفاقی شرعی عدالتیں، اور عشر کے ساتھ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے یاد کرنی۔ پھر بیوروکریسی ہے۔ کمانڈر ان چیف ایوب خان جو ہے وہ آرمی کے پہلے کمانڈر ان چیف بنے تھے، جو 1951 میں انہوں نے عہدہ سنبھالا تھا۔ 1853 سے پہلے برطانیہ نے بیوروکریسی کا آغاز کیا تھا، لیکن انڈیا میں یہ جو تھا نا نہیں تھا، یہ شامل نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا 1956 کا آئین دیکھا جائے تو یہ 29 فروری 1956 کو منظور ہوا، اور 23 مارچ کو جو ہے اس کو نافذ کیا گیا۔ 234 دفعات تھی، اور 6 جو ہیں وہ اس کی جلدیں تھیں،
جدول تھے اس کے. اچھا، اور وفاقی آئین تھا 30 مرکز کو اور 94 جو ہیں 30 مرکز کو سینٹر کو اور 94 جو ہے پروویژنز کو یعنی کہ صوبوں کو دیے گئے، اور 9 جو تھے اس میں متصلہ اختیارات تھے. ٹھیک ہے، اور یک قوانی مقننہ تھی، اس میں بھی یک قوانی تھی، اور 62 کے آئین میں بھی یک قوانی مقننہ تھی کیونکہ وحدت مغربی پاکستان ہوا تھا. یک قوانی مقننہ اس وجہ سے تھی جس کی تعداد تھی 300 اور ان کی میعاد تھی 5 سال اور خواتین کے لیے 10 نشستیں تھیں اور اس میں کورم 40 کا تھا. ٹھیک ہے، اور نمائندے کی عمر جو ہے وہ 35 ایئرز ہونی چاہیے تھی. اس یک قوانی مقننہ میں 35 ایئرز اس کے مقننہ کے رکن کی عمر تھی، اور صدر اور گورنر کی عمر جو ہے کم از کم 40 سال تک ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہ لازمی تھا کہ سال میں 2 مرتبہ اجلاس ہوں جی ان کے یک قوانی مقننہ کے بھی، اور ایک اجلاس جو ہے وہ لازمی تھا کہ ڈھاکہ میں ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اور صدر اور گورنر 40 سال کے ہوں، کم از کم 40 سال کے ہوں. نائب صدر جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اسپیکر کہلاتا تھا. پھر صوبائی اسمبلی میں بھی اسی طرح سے 300 نشستیں تھیں، 10 نشستیں تھیں وہ خواتین کے لیے تھیں. پھر یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پہلے فیڈرل کورٹ تھی، اب سپریم کورٹ تھی جس میں ایک چیف جسٹس اور 6 ججز شامل تھے. ٹھیک ہے. صدر مقام کراچی میں تھا، اور سال میں 2 اجلاس جو ہیں وہ ڈھاکہ میں جو ہے وہ ہونے ضروری تھے. اور آئینی ادارے اس کے کون کون سے تھے؟ قومی معاشی کونسل، اسلامی تحقیق اور تعلیم کا ادارہ، اور بین الصوبائی کونسل. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا 1956 کا آئین. تو اس میں یہ چیز جو ہے میں کیا ہے کہ اس کی تعداد 305 سال کے لیے، اور اس کے یک قوانی مقننہ کے 35 سال عمر، اور صدر اور گورنر کے لیے 40 سال کی عمر، اور سینٹرل کو یہ جو چیزیں یہ یاد رکھنی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس میں سینٹر کو 30، پروویژن کو 94 اور کمبائن جو ہے وہ 9 ہے، یہ یاد رکھنا ہے. اچھا، 1962 کا آئین آ جاتا ہے. پھر جی 1962 کا آئین جو ہے اس کا آرٹیکل 21 کے تحت جو ہے وہ صدر کو بہت زیادہ اختیارات دیے گئے تھے، اور صدر کے لیے کم از کم جو ہے وہ 35 سال عمر لازمی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. 35 سال پیچھے ہم نے دیکھا جی نمائندے کی عمر و یک قوانی نمائندے کی عمر تھی، یہاں پہ جو ہے یہ صدر کی عمر جو ہے کم از کم 35 سال ہونی ضروری ہے. اور اس کے 250 جو ہے وہ دفعات ہیں، اس کی 5 جدول ہیں، اور بعد میں اس میں 7 ترمیم کی گئی تھیں. یک قوانی مقننہ تھا. ٹھیک ہے. 78 اور 78 جو ہے وہ اراکین تھے دونوں طرف سے. 156 ٹوٹل ان کی جو ہے نشستیں تھیں. ٹھیک ہے. پہلی ترمیم کے ذریعے 1963 میں بنیادی حقوق شامل کیے گئے. 7 ترامیم ہوئیں جن میں سے پہلی ترمیم جو تھی اس میں بنیادی حقوق کو شامل کیا. وفاقی دستور تھا. ٹھیک ہے. اور دستور میں صرف مرکز کے 49 اختیارات تھے. ٹھیک ہے. پیچھے ہم نے دیکھا تھا مرکز اور سینٹر کو اور فیڈرل دونوں کو جو ہے اختیارات دیے گئے. اس میں صرف اور صرف فیڈرل جو ہے سینٹر کو 49 اختیارات ہیں، اور باقی جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ صوبوں کو دیے گئے. پھر اس کے آئینی ادارے کون سے ہیں جی؟ مرکزی پبلک سروس کمیشن. ٹھیک ہے. پھر صوبائی پبلک سروس کمیشن. ٹھیک ہے. پھر اعلیٰ عدالتی کونسل ہے، اسلامی مشاورتی کونسل ہے، اٹارنی جنرل، ایڈیٹر جنرل، الیکشن کمیشن، گورنر کانفرنس، یہ سارے جو ہیں اس کے آئینی ادارے ہیں. پھر آتا ہے جی 1973 کا آئین. اس میں جو ہے صدر کی عمر کم از کم جو ہے وہ 45 سال جو اب آئین ہے 1973 کا آئین جو ہے اس میں صدر کی عمر کم از کم 45 سال ہونی چاہیے. یہ پی نے 144 میں سے 86 نشستیں جیت لی تھیں اور انہوں نے جو ہے بنایا تھا. تو عبوری آئین جو ہے وہ پہلے انہوں نے 21 اپریل 1972 میں کیا، جس کے مطابق مارشل لا جو ہے وہ اٹھا لیا گیا. اور اس آئین میں 280 دفعات ہیں اور 6 جلدیں ہیں اور 6 جدول ہیں اور 12 دستوری ترامیم ہیں، اور 26 اس میں اب تک ترمیم ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. 12 نہیں، اس میں 26 ترمیم اب تک ہو چکی ہیں. پھر دفعہ 4 میں جو ہے شہریوں سے ہر قسم کے استحصال کو ختم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کی اہم ترمیم کون سی؟ یہ 13ویں ترمیم ہے جس میں وزیر اعظم کے اختیارات بڑھائے گئے. صدر قومی اسمبلی کو معزول نہیں کر سکتا. 14ویں ترمیم ہے ارکان اسمبلی اپنی جماعت کے خلاف رائے نہیں دے سکتا. 15ویں ترمیم ہے جی کہ 98 میں پاکستان میں شریعت کا نفاذ کیا جائے، لیکن یہ جو ہے منظور نہیں ہو سکی تھی. 9ویں 11ویں اور 15ویں ترمیم جو ہے وہ منظور نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. یہ یاد رکھنا ہے. پھر دفعہ نمبر 69 کے تحت چیئرمین سینٹ جو ہے وہ نائب صدر ہونا چاہیے، اور اس کے تحت جو ہے وہ کون سے بنائے گئے ہیں جی؟ اسلامی نظریاتی کونسل بنائے گی. ان کی تعداد جو ہے وہ 8 سے 15 ہو سکتی ہے. یہ سارے نئے جو ہے نا یہ
پڑھنے والے ہیں، ان میں پتہ نہیں ہے کہ کیا پتہ یہ چینج ہو گیا، صدر سینٹ کو نہیں توڑ سکتا، قومی اسمبلی کو وزیر اعظم کے مشورے سے معزول کیا جائے، اب جو ہے سارا کچھ چینج ہو گیا ہے، تو اس لیے اس میں جو ہے نا یہ چیز ہم شامل نہیں کریں گے، کیونکہ اب جو ہے وہ ترمیمیں ہو چکی ہیں اور اب جو ہے اختیارات زیادہ سے وزیر اعظم کے پاس چلے گئے ہیں، اب وزیر اعظم جو ہے عمران خان ہے۔ اچھا یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ جی جنرل مشرف نے الفوٹ کیا تھا، لگایا تھا جو 26 جون 2002 میں، اور آئین میں ترمیم کی تھی 21 اگست 2002 میں، اور بے نظیر کا جو ٹائم تھا 2 دسمبر 1988 سے لے کے 6 اگست 1990 تک، ٹھیک ہے، بے نظیر کا پہلا ٹرم تھا، اس میں غلام مصطفیٰ جتوئی جو تھے وہ صدر تھے، نہیں اس کے بعد، ٹھیک ہے، یہ اگست سے لے کے نومبر تک کے درمیان میں غلام مصطفیٰ جتوئی تھوڑے سے عرصے کے لیے بنے، پھر جو ہے نومبر 1990 سے لے کے اپریل 1993 تک نواز شریف رہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد بلخ شیر مزاری اور معین الدین قریشی کچھ ٹائم کے لیے آئے، پھر اکتوبر 93 سے لے کے، ٹھیک ہے، اپریل سے لے کے اکتوبر تک خلا جو تھا یہ شیر مزاری اور معین الدین قریشی نے جو ہے وہ پورا کیا، پھر اکتوبر سے لے کے اکتوبر 93 سے لے کے نومبر 96 تک جو ہے وہ پھر بے نظیر آئیں، اور پھر فیبرری 97 سے لے کے اکتوبر 99 تک جو ہے وہ نواز شریف رہے، 12 اکتوبر 99 کو جو ہے وہ مارشل لا لگا دیا اس نے مشرف نے، اور پھر جو ہے وہ 21 نومبر 2002 سے لے کے 26 جون 2004 تک جو ہے وہ جمالی رہے، پھر 2000 اگست 2004 سے لے کے نومبر 2007 تک شوکت عزیز جو ہے وہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب جی ہم آتے ہیں مسلم پولیٹیکل تھاٹ کی طرف، اور اس کا تھوڑا سا یہ ایسا جو لکھا ہوا ہے اس میں یہ پڑھتا ہے، صحیح بخاری جو ہے وہ محمد بن اسماعیل بخاری نے لکھی، صحیح مسلم بن حجاج تیسری نیشاپوری نے لکھی، جامع ترمذی محمد بن عیسیٰ ترمذی نے لکھی، سنن ابو داؤد دستبانی نے لکھی، دستبانی نے لکھی، اور سنن نسائی عبدالرحمن احمد بن شعیب نسائی نے لکھی، اور سنن ابن ماجہ محمد ابن ماجہ نے لکھی۔ اچھا اجماع کی 2 قسمیں ہیں جی، قولی اجماع ہوتا ہے اور سکوتی اجماع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ استحسان سے کیا مراد ہے؟ استحسان کا مطلب ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کا حکم کو کبھی وجہ سے، کسی خاص بڑی وجہ سے، اس کے نظائر سے، اس کا جو نظریہ اسے الگ کر دینے کو استحسان کہتے ہیں۔ پھر عرف ہے، عرف کی 2 قسمیں ہیں، ایک عرف عام ہوتا ہے اور عرف خاص ہوتا ہے، تو یہ چیز ہے۔ اچھا یہ پیچھے جو ضیاء الحق کے دور میں جو ہوا نا اس کے بارے میں تھوڑی سی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے جی، زکوٰۃ شرکا نظام جو ہے وہ 1990 میں ہوا، زکوٰۃ فاؤنڈیشن 1981 میں ہوئی، بیت المال 1992 میں بنا، بلا سود بنکاری 1981 میں ہوئی، دودھ آرڈیننس 1979 میں ہوئی، شریعت کوٹ 1981 میں، اسلامی نظریاتی کونسل 1981 میں، اس کے 19 ارکان، ٹھیک ہے، احترام آرڈیننس 1981 میں، متصب اعلیٰ کا تقرر 24 جنوری 1983 میں، شریعت آرڈیننس جون 1988 میں، قانون شریعت جو ہے وہ 1991 میں جو ہے وہ لاگو کی۔ شاہ ولی اللہ آ جاتے ہیں جی، 21 فروری 1703 میں دہلی میں پیدا ہوئے، اور 1762 میں جو ہے ان کی وفات ہے۔ والد ان کا نام جو ہے وہ ہے قطب الدین احمد، اصل ان کا نام ہے احمد قطب الدین، اصل نام ہے۔ اچھا یہ عبدالرحیم کے بیٹے تھے، اور یہ عبدالرحیم جو تھے ان کے نام پہ رحیمیہ مدرسہ بنایا گیا، یہ اس کے بانی تھے، یہ حنفی فقہ سے تھے، ان کا تعلق تھا، اور ان کی مشہور کتابوں میں حجت اللہ بالغہ اور بدر البازغہ تھا۔ اچھا ان کے والد کا انتقال ہوا 1719 میں، حج پر روانہ ہوئے 1730 میں، قرآن پاک کا فارسی ترجمہ کیا 1737 میں، 1761 میں احمد شاہ ابدالی کی مرہٹوں کے خلاف پانی پت کی تیسری لڑائی کی اور پھر فتح حاصل ہوئی، پھر 1762 میں جو ہے وہ ان کی وفات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ حجت اللہ بالغہ جو ہے اس کی 2 جلدیں ہیں، جس میں پہلے میں جو ہے پوٹینشیلٹی BOTENTIALITY پوٹینشیلٹی یعنی کہ انسانی نفسیات کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، اور اس دوسری جو ہے وہ
دوسری جلد میں اسلام کی اندرونی بیرونی جو ہے وہ جہتیں جو بھی کوششیں کی گئی ہیں ان پر تبصرہ ہے. ٹھیک ہے جی. پھر نشاط الہی کا پہلا ظہور جو ہے وہ کہتے ہیں معدنیات سے تھا، پھر اس کے بعد مدنیات نباتات بنے، پھر نباتات حیوانات، اور پھر انسان بنے. پھر معاشرے کی 4 منازل ہیں جی. پہلی منزل ہے بنیادی ضروریات، ٹھیک ہے، پھر دوسری فنون، تیسری اخلاقیات، اور چوتھی سیاسی استحکام. اچھا، لباس پہلی میں جو ہے بنیادی ضرورت جو ہے وہ کیا ہے کہ انسان لباس اور مسکن اور غذا اور اخلاقی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر دوسرے مرحلے میں انسان فن، آداب، معاش، فن تدبیر اور فن اقتصادیات کی طرف آتا ہے. تیسرا 5 کام جو ہیں وہ اس کے اندر ہوتے ہیں. حرص، بخل، حرص کو دور کرنا، ناپاک اخلاق، شر پسند لوگ، عدالت، یہ ساری چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں. پھر چوتھے نمبر پہ جب ہے وہ جب یہ ساری چیزیں اس میں ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد اس کے اندر سیاسی استحکام پیدا ہوتا ہے. اچھا، ان کے اندر آئیڈیلزم اور ریئلزم دونوں کے جو ہے وہ حامی تھے، اور انہوں نے دیوبند کی جو ہے وہ سمجھ لیں بنیاد رکھی ہے. ٹھیک ہے، دیوبند کی بنیاد شاہ ولی اللہ نے رکھی ہے. اچھا، اگلے جی آ جاتے ہیں ابن خلدون. یہ 1332 میں تیونس میں پیدا ہوئے اور 1406 میں جو ہے ان کا مصر میں انتقال ہوا، 17 مارچ 1406 میں. ٹھیک ہے، ولی الدین ابو زید عبد الرحمن نام تھا ان کا. مقدمہ ابن خلدون تھا جو 600 میں تھا. اچھا، پہلے حصے میں فرسٹ جو سٹارٹ ہے وہ گروتھ سٹارٹ کیسے ہوئی جی؟ نشو و نما کا نظریہ، آبادی، رنگ، نسل، اخلاق. دوسرا جو ہے وہ سوشیولوجی ہے. تیسرا ہے کنگڈم ہے. چوتھا جو ہے وہ وار اور کلچر کے بارے میں انصاربیہ. اور 5واں جو ہے وہ اکانومی سے متعلق ہے. جو چھٹا جو ہے وہ ایجوکیشن سے متعلق ہے. ٹھیک ہے، گروتھ، سوشیولوجی، کنگڈم، وار، کلچر اینڈ اکنامکس اینڈ ایجوکیشن. اس طریقے سے جو ہے وہ انسان کا معاشرہ جو ہے نشو و نما جو ہے وہ اس کی ترتیب پاتی. پھر حکومت کی 3 پشتیں ہیں اور جنریشنز ہیں، اور 5 جو ہیں اس کے دور ہیں، یہ فیزز ہیں. تو کون کون سے فیزز ہیں جی؟ پہلے فیز میں وہ جو حکومت ہوتی ہے وہ عصبیت کا شباب ہوتا ہے، یعنی کہ عروج پر عصبیت ہوتی ہے اور حکمران فتح حاصل کرتا ہے اور علاقے فتح ہوتے جاتے ہیں. دوسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے؟ حکمران مطلق العنان بن جاتا ہے اور پھر خاندانی حکومت شروع ہو جاتی ہے. تیسرے نمبر پر حکمران جو ہے وہ عشر و عشرت میں پڑ جاتا ہے اور غفلت شعار ہو جاتا ہے. چوتھے میں جو ہے وہ معاشرہ تقسیم ہونا شروع ہو جاتا ہے، عشر و عشرت زیادہ ہو جاتی ہے. پھر 5ویں میں کیا ہو جاتا ہے کہ یہ جو معاشرہ ہے، یہ جو حکومت ہے، یہ فضول خرچی کرنا شروع ہو جاتی ہے، خزانہ ختم ہو جاتا ہے اور انتظام جو ہے وہ حکومت کا وہ بد نظمی کا شکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں یاد رکھنا کہ یہ منگول بادشاہ تیمور کا اثر تھا جو 1294 سے 1307 تک بادشاہ رہا تھا. ٹھیک ہے، بادشاہ تیمور کا اثر تھا. اچھا، اگلا آ جاتا ہے جی الفارابی. الفارابی تھا 870 سے لے کے 950 تک اور 256 ہجری میں جو ہے یہ پیدا ہوا. اس کا تعلق ترکمانستان سے تھا جو ضلع فاراب کے گاؤں واسج میں پیدا ہوئے، اور محمد بن ترخان نام تھا اور یہ سیف الدولہ عباسی کے دور میں تھے. اچھا، سیف الدولہ یاد رکھنا نام، سیف الدولہ. ان کے نظریات بہت حد تک شیعہ ہیں، شیعہ نظریات سے جو ہے وہ ملتے جلتے نظریات ان کے. اچھا، نظریہ معاہدہ عمرانی کا نظریہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ انہوں نے پیش کیا تھا. ٹھیک ہے، سوشل کانٹیکٹ الفارابی نے پہلی مرتبہ پیش کیا تھا. ہر انسان میں الگ الگ قسم کی صلاحیتیں ہوتی ہیں یہ کہتے ہیں، اور فارسی، ترکی اور عربی میں ان کو بہت مہارت تھی اور انسانی عقل پر انہوں نے بہت ارسطو کی طرح سے بات کی کہ جس طرح ارسطو نے کہا کہ انسانی عقل کے بارے میں کہ انسان کے پاس پاور آف ریزننگ ہے، تھنکنگ ہے، فیلنگ ہے اور کنٹینشن ہے. ٹھیک ہے، انسان پاور آف ریزننگ رکھتا ہے، پاور آف تھنکنگ رکھنا ہے، پاور آف فیلنگ رکھتا ہے اور پاور آف کنٹینشن رکھتا ہے. اس نے اپنی کتابیں لکھیں. کون سی لکھی جی؟ پہلے تو افلاطون کی کتاب کا خلاصہ لکھا، ارسطو کی کتاب اخلاقیات پر تبصرہ کیا، کیمیائی تابش، ٹھیک ہے، سیاست المدینہ، تحصیل السادہ، آراء اہل المدینہ الفاضلہ، الکوس المدینہ، جامع السیاست، اجماع المدینہ، موسیقى الکبیر. ٹھیک ہے، تو یہ ساری جو ہے الفارابی کی کتابیں تھیں. ان میں سادہ اہم جو ہے وہ سیاست المدینہ، آن دا گورنمنٹ آف سٹی اسٹیٹ، ٹھیک ہے، اور دا آئیڈیل اسٹیٹ، آراء اہل المدینہ الفاضلہ، اور پولیٹیکل ایفورزمز، الکوس مدینہ، اور دا گریٹ بک آف میوزک،
یعنی کہ موسیقی کبیر، یہ اس کی کتابیں بڑی مشہور ہوئی ہیں، اور اس کے نزدیک جو 4 قسم کی قوتیں میں نے ابھی بتائی تھیں، ریزننگ، تھنکنگ، فیلنگ اور کنٹینشن کی تھی۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے، اور ضروری نہیں ہے کہ جو حکمران ہے وہ بھی مسلمان ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شیعہ مذہب کے تھے، یعنی کہ جو ریاست میں امام ہے ان کا مسلمان ہونا بہت ضروری ہے، لیکن حکمران کا ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ پھر جی انسان اقتدار اللہ کا تصور، انہوں نے تھیوری آف پروفیسی دی، جس کے مطابق فارابی کہتے ہیں افلاطون کے جو فلاسفر کنگ تھے اور اسلامی نظام کے اشتراک کو آپس میں جو ہے وہ اشتراک کو پیش کرتے ہیں، بنیادی طور پر عمل اور نظریات کو انہوں نے علیحدہ کیا، ٹھیک ہے۔ اور انسان میں 2 طرح کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، ایک ریشنل ہوتی ہیں اور ایک امیجینیشن ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ امیجینیشن اور ریشنل قسم کی جو ہے نا ان کی جو ہے وہ فلسفی میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ وہی جو ہے وہ انسان کو نہیں آ رہا بیٹا، وہی انسان کو فلاسفر کنگ بنا دیتی ہے، یعنی کہ رئیس الاول بنا دیتی ہے۔ رئیس الاول کا جو ہے نا وہ فلسفی بھی ان کی ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنی ہے، رئیس الاول، ٹھیک ہے۔ تھیوری آف پروفیسی، یہ دونوں چیزیں جو ہیں، اور یہ بھی کہ 2 قسم کی خصوصیات ہیں، امیجینیشن اور ریشنل، ٹھیک ہے۔ اور 4 وجوہات پر ریاست بنتی ہے، کس طاقت پر، موروثیت پر، مادی اور معاشی تعلق پر، اور باہمی حقوق پر، ٹھیک ہے۔ 4 قسم کی وجوہات پر ریاست بنتی ہے، طاقت، موروثیت، معاشی تعلق اور باہمی حقوق، یہ 4 چیزیں۔ پھر اسلامی مملکت میں عہدہ وزارت کا باقاعدہ آغاز جو ہے یہ فارابی سے ہٹ کے بات ہے، آغاز جو بنو عباس کے پہلے فرمان روا ابو عبداللہ الصفا سے ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر پہلا وزیر یعنی کہ ابو عبداللہ الصفا بنا سب سے پہلے، ٹھیک ہے، آغاز بنو عباس سے ہوا تھا، یعنی کہ اچھا ماوردی کہتے ہیں ان کے نزدیک، یہ بھی ماوردی سے کے زمانے کی بات ہے، اور ماوردی کے نزدیک امامت یا خلافت جو ہے یہ رسالت کی جگہ پہ آتی ہے، تو امامت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، اور ماوردی نے جو ہے وہ متصب کا جو ہے تصور سب سے پہلے دیا تھا، ٹھیک ہے۔ غزالی کے مطابق ریاست کے نظریات جو ہے وہ، یہ ماوردی پہلے بتایا ہم نے، اب غزالی کہتا ہے کہ ریاست کے نظریات جدت سے بہت قریب ہیں، ٹھیک ہے۔ افزائش نسل کے لیے خوراک، لباس کی تیاری کے لیے ملنا جلنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور معاشرے میں 3 قسم کے طبقات ہوتے ہیں، یہ غزالی کہتے ہیں، کاشتکار ہوتے ہیں جو، اور کاشتکار دستکار ہوتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ فوجی ہوتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ اہل علم ہوتے ہیں، جیسے اس نے بتایا تھا ارسطو نے۔ اور پھر جو ہے وہ امام عقل کی بنیاد پر نہیں بلکہ شریعت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ پھر ابن خلدون جو ہے وہ کیا کہتا ہے، ابن خلدون کے نزدیک عصبیت جو ہوتی ہے اس سے مراد ہے یکجہتی، یگانگت اور اتحاد کا جذبہ، اور ریاست کی بنیاد 2 اخلاقی اصولوں پر ہوتی ہے، ایک عصبیت ہوتی ہے اور دوسرا مذہب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، شاہ ولی اللہ جو ہے انہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی تھی، اور شاہ ولی اللہ کے بیٹے عبدالعزیز جو تھے ان کے عبدالعزیز کے پیروکار ہیں جتنے بھی شاہ ولی دیوبند کے لوگ ہیں، یعنی کہ دیوبند کی بنیاد شاہ ولی اللہ کے بیٹے عبدالعزیز کے پیروکاروں نے رکھی تھی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ اینڈ ہوا۔ اچھا،